شفاعت سر سی جی ایم NR2 خان سر CGM کشمیر شمیم صاحب مہراج صاحب طارق صاحب عمر صاحب ہمارے سیاست کے ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب اور ہمارے ریٹائرڈ حاجی گروپ اس میں بولتے ہیں جو ہم سے آگے آگے چلے اور ابھی میں ان کے ساتھ جا کر کے جوائن کر رہا ہوں. اینڈ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں طارق صاحب کا اور اس کی ٹیم کا، میری بہن افنانہ میڈم، معظم صاحب اور سسٹر سما میڈم، راہل صاحب، امن صاحب اور اس کا باقی جو سپورٹنگ سٹاف تھا جنہوں نے سپورٹ کیا ارینجمنٹس میں، ان سبوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. موسم خراب تھا، نامساعد حالات تھے، لیکن بڑی محنت سے انہوں نے یہ جو محفل ہے یہاں پر سجائی ہے. اور شفاعت سر کا میں بہت ہی آبھاری ہوں. ہم اس عظیم مرتبہ الخستی کے نہایت سپاس گزار ہیں کہ انہوں نے طویل مسافت، بے پناہ ذمہ داریوں اور ناموافق حالات کے باوجود اس باوقار تقریب میں شرکت فرما کر اس محفل کو دوبالا کر دیا، اس کی شان دوبالا کر دی اور ہمیں عزت و افتخار سے نوازا. بہت شکریہ شفاعت صاحب. واقعی میں شرما صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی یہاں آنے کی، لیکن آ نہیں پائے کیونکہ انہوں نے مجھے اشارہ بھی دیا تھا لیکن وہ وہاں سٹینڈ سے واپس گئے، ٹکٹ نہیں ملی. لیکن میں یہاں پر بہت ہی ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے کم سے کم ٹیلی فونکلی جو ہے اپنے الفاظ کا استعمال کر کے میری شان بلند کر دی. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے صحت، ہمت، دیانت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائی. آج میرے لیے یہ دن ایک نہایت جذباتی اور یادگار دن ہے. برسوں کی سرکاری خدمت کے بعد آج میں اپنی عملی سفر کے ایک اہم باب کو مکمل کر رہا ہوں. یہ لمحہ خوشی بھی ہے اور کسی حد تک جدائی کا بھی ہے. سرکاری خدمات، سرکاری نوکری میرے لیے صرف ایک ملازمت نہیں رہی بلکہ ایک امانت تھی جسے میں نے اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی. اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جان کر جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. یہ واقعی میں اسی لیے اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، پر اس آیت کا پس منظر یہی ہے کہ جو امانتیں ہمیں ملی ہیں ان امانتوں کو حقدار تک پہنچا دینا ہے. ہماری سروس، ہماری نوکری یہ قوم کی امانت ہے. اس قوم کی امانت کو اچھی طرح سے نبھا کر کے، دیانتداری سے ادا کر کے ہم وہی حق پھر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے. اگر ہم اس سے باہر نکل کر کے اس کو بس صرف جاب اور پیسہ کمانے کی مشین سوچیں تو پھر ہم کامیاب نہیں. اپنے اس طویل سفر میں مجھے بہت سے بہترین افسران اور مخلص ساتھیوں کا ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میں دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنے تمام سینئر افسران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر مرحلے میں میری رہنمائی کی، اور اپنے ساتھیوں کا بھی ممنون ہوں جن کے تعاون کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں تھا.